صدر ٹرمپ نے 14 مئی کو اپنے دورے چین سے قبل ایران سے معاہدے کی امید ظاہر کر دی۔ مجوزہ معاہدے میں ایرانی یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے اور زیر زمین جوہری تنصیبات فعال نہ کرنے کے نکات بھی شامل ہوں گے۔ امریکی صدر کو میڈیا سے بات چیت میں دعویٰ کر دیا، ایران سے براہ راست مذاکرات کا امکان قبل از وقت قرار۔ ایران نے تجاویز تسلیم کر لی تو آبنائے حرمت سب کے لیے کھل جائے گا۔ امریکہ بحری راکہ بندی بھی ختم کر دے گا، ڈیل نہ کرنے پر پہلے سے زیادہ بمباری کریں گے، صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ ایران کا امریکہ سے پاکستان کے ذریعے سفارتی پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ معاہدے کے لیے امریکی تجاویز کا باقاعدہ جواب ابھی نہیں دیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان۔ اس سے پہلے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور ایران ایک صفحے پر مشتمل مفاہمتی یادداشت پر اتفاق کے قریب ہیں۔ دستخط ہوتے ہی خطے میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 30 دن کے اندر پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی پروگرام پر حتمی بات چیت کی جائے گی۔ رات کی تاریکی میں نہتے پاکستانی شہریوں کو خون میں نہلانے والے جارح بھارت کو منہ توڑ جواب کی یادیں۔ معرکہ حق میں کامیابی کو 1 سال مکمل۔ دشمن نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بہانے جارحیت پر منہ کی کھائی۔ کنٹرول لائن پر زمینی شرارت ناکام۔ شاہینوں نے فضائی جھڑپ میں دشمن کے رافیل سمیت 8 طیارے تباہ کر دیے۔ پاک بحریہ کی کڑی نگرانی کی بدولت بھارتی نیوی بحیرہ عرب کے پانیوں میں حرکت بھی نہ کر سکی۔ آرمی کی راکٹ فورس نے بھارتی فضائیہ کے پٹھان کوٹ بیس پر میزائل برسائے۔ S-400 دفاعی نظام سمیت کئی اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ بنا کر وطن عزیز پر حملے کی ناپاک منصوبہ بندی کی۔ میڈیا پر جھوٹی پروپیگنڈا مہم چلاتا رہا، بھارت کو ہر محاذ پر منہ کی کھانی پڑی۔ بھارت کے خلاف جنگی کامیابی پر ISPR نے ڈاکیومنٹری جاری کر دی۔ معرکہ حق ہمارے لیے صرف ایک یادگار واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک لکیر ہے کہ جو کچھ آپ نے اس وقت دیکھا اس میں ہمارا ضبط و تحمل شامل تھا۔ اگر آئندہ کبھی ہمارے بارے میں کوئی غلط اندازہ یا مس کیلکولیشن کی گئی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے اور فیصلہ کن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے معرکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ معرکہ حق کی عظیم فتح نے بھارت کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور قومی اتحاد کا واضح اور 2 ٹوک پیغام دیا۔ معرکہ حق صرف ایک یادگار واقعہ نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے۔ معرکہ حق سے واضح ہوا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے واضح کیا ہے کہ معرکہ حق صرف ایک دن منانے کی بات نہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام عائد کیا۔ بھارت نے بغیر شواہد پاکستان پر الزام لگایا۔ سوال اٹھایا کہ بھارت انصاف کے اصول کے مطابق پہلگام کے واقعے کو بین الاقوامی عدالت کیوں نہیں لے گیا۔ پنجاب میں 8، 9 اور 10 مئی کو معرکہ حق کے حوالے سے تقریبات کا اعلان۔ 8 اور 9 مئی کو لاہور کے لبرٹی چوک پر کانسرٹ ہوگا۔ 10 مئی کو تقریب میں مریم نواز شریک ہوں گی۔ وزیر اطلاعات عصمہ بخاری کا اعلان۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ملک سے والہانہ محبت کا اظہار۔ دشمن کی کوئی بھی چال، فریب یا دھوکہ دہی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہر مشکل اور ہر طوفان میں ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کا پیغام۔ معرکہ حق میں پاکستان نے عظیم کامیابی حاصل کی، دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب۔ کشمیر کے بغیر پاکستان کا تصور ادھورا قرار دے دیا۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پروقار ثقافتی تقریب۔ فنکاروں نے خوب رنگ جمایا، شرکاء قومی پرچم لہراتے رہے۔ پاکستان نے اس کا جوابی وار اتنا شدید کیا کہ کاسٹس آف وار جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑھ گئے انڈیا کے لیے، پلس ان کے اوپر اس کا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک فال آؤٹ بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو ملیٹریلی بھی بہت زیادہ نقصان اور ہیوملیشن برداشت کرنی پڑی۔ پہلی رات میں انڈیا کے جو رافائل جیٹس تھے جو کہ ویسٹرن ٹیکنالوجی تھی، وہ سب کافی سارے وہ پاکستان میں ٹارگٹ کر دیے۔ بھارت نے پاکستان کو زیر کرنے کی کوشش کا نتیجہ الٹا نکلا۔ عسکری محاذ پر ہی نہیں، بھارت کو سفارتی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ کی ڈان نیوز سے گفتگو۔ آج کے پاکستان کو زیادہ مضبوط اور عالمی سطح پر وقار بھی بلند قرار دے دیا۔ معرکہ حق میں بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی پش پناہی پر مبنی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن مہم کا مقصد پاکستانی قوم کے حوصلے پست کرنا تھا۔ پاکستانی میڈیا نے بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو ہر لحاظ سے ہر سطح پر بے نقاب کیا۔ بھارت پوری دنیا میں ایک کمزور ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ صحافی حامد میر کا تجزیہ۔
भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल होने पर मार्का हक की तकरीब का प्रोमो जारी कर दिया गया। वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मोनूमेंट पर होने वाली कौमी बुनियानुम मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो वो सरहदों पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा फैसल भाई आप लोग चल करें, हम लोग देख लेंगे। तमाम पाकिस्तानियों ने जो है वो इस दिन पे बड़ा फख्र किया है और 6-0 की बहुत सारी मीम्स भी बनी है, बहुत कहना ना एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया है। शोबिस शख्सियात का पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। शोबिस शख्सियात ने मुल्की दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और अजीम कुर्बानियों को सराहा। मुसल्लह अफवाज मुल्की सलामती की जामिन करार। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर सदर ट्रंप का अपना हुर्मस में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की जानिब से अपना हुर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का खैर मकदम। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है ताज़ा तरीन पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के मुआहदे पर मुंतज होगी। शहबाज शरीफ ने ट्रंप का इक़दाम जुर्रतमंदाना करार दे दिया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर खाली ईरानी जहाज पर फायरिंग कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज हस्ना ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी बहरिया के लड़ाका तैयारे से फायरिंग करके ईरानी टैंकर को नाकारा बना दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ ने ईरान पर नए हमलों का खदशा जाहिर कर दिया। ईरानी कौम के नाम पैगाम में सख्त हालात के लिए तैयार रहने का पैगाम। अमरीका मौशी दबाव बढ़ाकर ईरान को तोड़ना चाहता है। अवाम किफायत शियारी के मिसाइल से दुश्मन के दिल पर वार कर सकते हैं। ईरानी मीडिया पर बाकर कालिबॉफ के ऑडियो पैगामात। ईरान को दबाव के तहत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सरेंडर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम। ईरान आलमी कवानीन के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मसूद पेज़ेश्कियान की इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान को जौहरी टेक्नोलॉजी से महरूम नहीं रखा जा सकता। अमरीका इस किस्म का माहौल पैदा कर रहा है जैसे ईरान के पास जौहरी सलाहियत नहीं होनी चाहिए और हद से मुतजाविज़ मुतालिबात पेश किए जा रहे हैं। माजी में भी मुज़ाकरात के दौरान जौहरी प्रोग्राम की ज़रूरी आलमी मॉनिटरिंग पर रजामंदी जाहिर की थी। मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सिर्फ मुनसिफाना और जामे मुआहदा ही कबूल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने साफ साफ बता दिया। अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग ज़ी से मुलाकात। ईरान की जानिब से जायज़ हकूक़ और कौमी मफादात से दस्तबरदार न होने का पैगाम। चीनी वज़ीर ख़ारजा का 2 माह से जारी जंग पर इज़हार तशवीश। मौजूदा सूरत हाल में जामे जंगबंदी नागुज़ीर करार दे दी। जंग का दोबारा आगाज़ नाकाबिल कबूल। मुकालमे और मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़। पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये खिदमत अंजाम दी। पुख्ता अज़्म के साथ ये बातचीत के दरवाजे खोले। ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खित्ते में अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत जल्द देर पा अमन में बदलने के लिए पुरुमीद। मुज़ाकरात में पेशरफ्त से खित्ते में मज़ीद जानी नुकसान से बचा जा सकेगा। दोनों ममालिक की क़यादत का एक प्लेटफॉर्म पर आना आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद का वाज़ेह सबूत है। फील्ड मार्शल की कोशिशों से फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। शहबाज शरीफ की अमन के लिए सऊदी अरब और चीन के किरदार की भी तारीफ। अर्ज़ मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ पाक सऊदी अरब दिफ़ाई मुआहदे की बुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में इंसानी जानें बचाने में कामयाब रहा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर असूली मौक़िफ़ दो टोक है। इसहाक़ का इस्लामाबाद में उलमा काउंसिल कॉन्फ्रेंस से खिताब। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का अबनाए हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज़ पर हमले का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज़ को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर नुकसान की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। फ्रांस के सदर मैक्रोन का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बरतानिया और फ्रांस के आलमी मिशन पर तवज्जो देने और मौके से फ़ायदा उठाने का मशवरा। अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर सदर ट्रंप से भी बात करेंगे। सदर मैक्रोन की मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत।
فرانس کا طیارہ بردار جہاز کو بحر احمر میں تعینات کرنے کا اعلان. مقصد آبنائے ہرمز میں مفت نیویگیشن بحال کرنے کے مشن کی تیاری ہے. طیارہ بردار بحری جہاز آج نہر سوئس سے جنوبی بحر احمر کا رخ کرے گا. جہاز کی تعیناتی برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں کثیر القومی اقدام کا حصہ ہے. فرانسیسی وزارت دفاع کا بیان. پوپ لیو نے صدر ٹرمپ کی تنقید ایک بار پھر مسترد کر دی. امن کی تبلیغ چرچ کا مشن قرار دے دیا. واضح کیا کہ تنقید کی پرواہ نہیں. چرچ نے ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف بات کی. ہتھیار اٹھانے کے بجائے مذاکرہ کرنا بہتر ہوتا ہے. جنگ کے ذریعے ہتھیار سازی کی فیکٹریاں اربوں ڈالر کما رہی ہیں. پیسہ جنگ پر خرچ کرنے کے بجائے انسانوں کی مدد اور دنیا سے بھوک کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے. خارجہ پوپ لیو سے متعلق بیان پر ٹرمپ کے دفاع میں سامنے آ گئے. صدر ٹرمپ کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا. صدر کا اصل موقف ایران کے ممکنہ خطرے سے متعلق تھا، خاص طور پر ان علاقوں کے لیے جہاں بڑی تعداد میں عیسائی اور کیتھولک آباد ہیں. مارکو روبیو کی وضاحت. We deeply appreciate your flexibility and support at this critical juncture as Pakistan continues to engage in important efforts towards regional peace and stability. Pakistan is among the most climate vulnerable countries in the world, facing increasingly severe floods, heat waves, water stress, and dangerously poor air quality. موسمیاتی تبدیلی محض ایک ماحولیاتی بحران نہیں، یہ پاکستان کے معاشی استحکام، عوامی صحت اور ملک کی ترقی کے سفر کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. ڈان میڈیا گروپ کی سی ای او ناز آفرین سہگل کا بریتھ پاکستان کے عنوان سے 2 روزہ بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس کے پہلے روز افتتاحی خطاب. کانفرنس کل بھی جاری رہے گی. آگ تو ہے مگر ہم نے تو نہیں لگائی. ہم تو 1% سے کم کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر. اسے عالمی ناانصافی کہیں یا منافقت، لیکن سچ یہی ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کا سبب ہے وہ قیمت ادا نہیں کر رہے. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا ڈان میڈیا کے تحت ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب میں شکوہ. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے موسمیاتی اور ماحول دوست مالیات کے حصول کے لیے دستیاب فنڈز کا شفاف، فعال اور مؤثر استعمال ضروری قرار دے دیا. پاکستان کو تیزی سے بڑھتے ہوئے ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہے. سینیٹر شہری رحمان کا اظہار خیال. پاکستان سب سے زیادہ ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہونے والا ملک ہے. ایسے میں بریتھ پاکستان جیسے پلیٹ فارم نہایت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کا بریتھ پاکستان پر ڈان گروپ کو مبارکباد. ہر ممکن حمایت کی یقین دہانی بھی کرا دی. بلوچستان میں آپریشن کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی چکلالہ راولپنڈی میں نماز جنازہ. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی شریک ہوئے. شہید افسر کو خراج عقیدت. صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب کر لیا. قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مئی کو شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. خیبر پختونخوا حکومت کی وفاق کے مبینہ امتیازی سلوک کے خلاف ایک دن کی قلم چھوڑ ہڑتال. بیشتر محکموں میں سرکاری امور ٹھپ. وفاق کے ساتھ آئینی اور معاشی معاملات پر اسپیکر کی زیر سربراہی کمیٹی قائم. وزیر تعلیم، وزیر قانون، مشیر خزانہ اور اپوزیشن لیڈر بھی کمیٹی کا حصہ. تحریک انصاف کا مانگسہرہ میں جلسہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ہزارہ ڈویژن کے لیے 200 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا. 50 ارب روپے سیاحتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے. مانگسہرہ میں میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، ٹراما سینٹر کی تعمیر کا بھی اعلان کر دیا. پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو گیا. 3000 سے زائد مراکز صحت کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینک میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل گیا. پنجاب کو پہلا سرکاری کینسر اسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی کو جلد از جلد مکمل کریں گے. پہلا سرکاری آٹزم اسکول مریض بچوں کے لیے روشنی کی کرن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ارکان اسمبلی سے گفتگو. برسوں سے بند ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ بحال ہو گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور وزارت دفاع کو خراج تحسین پیش.
कराची में शीमा किरमानी और इंसानी हुकूक की खवातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी पर एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का नोटिस। DSP सदर, SHO विमेन और SHO आर्टलरी मैदान थाना मुअत्तल। कराची पुलिस चीफ ने पुलिस को शहरियों के आईनी हकूक का मुकम्मल ख्याल रखने की हिदायत कर दी। सिंध में 11 मई तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। इजरायली फौज ने जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी बैरूत पर फजाई हमले करके हिजबुल्लाह की रिजवान फोर्स के कमांडर को शहीद करने का दावा। लेबनान के जनूब में भी बमबारी से मजीद 5 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। पंजाब में एक के बाद दीगरे 2 धमाके। जालंधर BSF हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद डिलीवरी स्कूटर धमाके से तबाह, BSF एहलकार शदीद जख्मी। खालिस्तान ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। UAE की रियासत रास अल खैमा के बुलंदोबाला पहाड़ों पर पाकिस्तानी नौजवान ने जान पर खेलकर फिलिपाइनी खातून की जान बचा ली। पाकिस्तानी गाइड फैजी शर्मानी गर्मी की शिद्दत से बेहोश होने वाली फिलिपाइनी खातून को 3 घंटे तक कंधे पर उठाए चलकर पहाड़ से नीचे उतार लाया। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फतह का मिशन। कौमी क्रिकेट स्क्वाड का मुसलसल तीसरे रोज शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। सीरीज का पहला मैच 8 मई से शुरू होगा।